الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام عصر جب تشریف لائیں ہمیں وہ 313 میں پائیں، ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں ہمیں وہ 313 میں پائیں. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان. آج ناظرین کی خدمت میں نیا پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جو ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید مرتضی نقوی صاحب. قبلہ سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ آج کا بہت اہم سوال آیا ہے کہ آج کا سوال یہ ہے کہ معرفت امام زمانہ اس زمانے میں معرفت امام زمانہ کی کیا ضروری ہے، ضروریت کیا ہے امام زمانہ کے معرفت کی، تو اس کے اوپر آپ کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں سوال بھی بہت اچھا ہے اور سلسلہ بھی اس کی ضرورت بھی ہے بے شک کہ جب تک معرفت نہ ہو انسان اس شخصیت کو پہچان نہیں سکتا. نماز سارے نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن اگر معرفت خدا نہ ہو تو نماز کا کوئی فائدہ، جسے یہ نہ معلوم ہو نماز کس کی پڑھ رہا اس کو نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طرح امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کے بغیر آپ امام کے قریب ہو ہی نہیں سکتے. ہماری یہ ساری پریشانیاں، ہمارے سارے سلسلے، ہمارا دین سے بھٹکنا اس بات کی نشاندہی کہ ہم امام کے نزدیک نہیں ہیں. اگر امام کی معرفت ہوتی تو ہم امام کے نقش قدم کے ان کے کہنے پہ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن سلسلہ کہ امام کی معرفت سے دور ہے. اس لیے پیغمبر ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں من مات ولم یعرف امام زمانی مات میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اس حالت میں اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانتا، وہ جاہلیت کی موت، جہالت کی نہیں، جاہلیت کی موت مرتا ہے. اسے کوئی یعنی اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس کے نمازوں کا، اس کے روزوں کا، جس کو اپنے امام کی معرفت. یہ نہیں کہا جو امام حسین کی معرفت نہ رکھتا ہو، یہ بھی نہیں کہا کہ اپنے وقت کے امام کی، بے شک جو مولا علی کی معرفت نہ رکھتا ہو. بس اس دور میں سب سے زیادہ ضرورت کہ اپنی عبادات، اپنے سلسلے قبول کروانے کے لیے معرفت کا ہونا ضروری ہے. بغیر معرفت کے آپ کی نہ نمازیں قبول ہیں نہ سلسلے قبول ہیں. اس لیے لوگوں کو جتنا ہو سکے اس معرفت امام زمانہ کی طرف لایا جائے. جتنی معرفت زیادہ ہوگی اتنا اپنے امام کو بھی پہچانیں گے، امام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے بھی نظر آئیں گے. لیکن جو خرابیاں اس وقت پھیل رہی ہیں وہ اسی وجہ سے پھیل رہی ہیں، اپنے امام کو پہچانتے نہیں. آج مولا علی کے فضائل ذکر ہوں واہ واہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن یہ بھی تو اپنے زمانے کے علی ہیں. اگر واقعی ان کے فضائل بیان کیے جائیں ممبروں سے، ہمارے مجالس میں سلسلے کتنے ہوتے ہیں، کتنی مجالس ہیں، لیکن بہت کم ممبر نظر آتے ہیں جہاں امام زمانہ علیہ السلام کا تذکرہ ہو. آج اگر تذکرہ ہوتا تو لوگ اس کی طرف آتے ہوئے نظر آتے. لیکن کچھ چیزیں بڑی اچھی چیزیں ہیں لیکن ان کو لوگوں نے یا ممبر نے خراب کر دیے. جیسے اللہ بڑی پیار کرنے والی شخصیت، جس نے علی جیسی شخصیت خلق کی ہو وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا. جس نے امام زمانہ جناب سیدہ جیسی ہستیاں کی، کتنا خوبصورت اور کتنا حسین ہمارا پروردگار ہوگا. لیکن دور اس لیے کہ اس سے ڈرایا گیا، اللہ مارے گا، اللہ یہ کرے گا، اللہ وہ کرے گا، اللہ عذاب دے گا. یہی ذکر ہوا، کبھی اللہ کی شفقت کا، اللہ کی مہربانیوں کا، اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہوا ہی نہیں ہے، ورنہ لوگ عشق کرتے. دوسری چیز موت ہے جس کی معرفت لوگوں کو نہیں ہے. ڈرایا گیا کہ سانپ آئیں گے، بچھو آئیں گے، لوگ ڈرتے ہیں. کسی کو یہ نہیں بتلایا گیا کہ جب مرے گا تو سب سے پہلے مولا کائنات کی زیارت ہوگی. کتنی بڑی زیارت ہے، کتنا بڑا سلسلہ ہے کہ امام مولا کائنات کی زیارت. آج زیارت شوق سے آتے ہیں. اگر ہم ایسا سوچے تو ہم موت کو شہد سے زیادہ بھی شیرین سمجھیں گے کہ اگر ہم امام علی سے رابطہ کر سکے مرنے کے بعد تو یہ فضیلت کی بات. مولا کائنات خود فرماتے ہیں مجھے اس موت سے اتنی محبت ہے کہ جو بچے کو نہیں ہوگی دودھ سے جتنی مجھے اس یعنی موت سے محبت ہے. تیسری چیز امام زمانہ ہے. ممبروں سے اتنا ڈرایا کہ آئیں گے تلوار چلائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. بھائی تلوار چلائیں گے امام، لیکن کس پہ چلائیں گے؟ وہاں پہ یہ تو نہیں لکھا حسین حسین والوں پہ چلائیں گے یا علی علی کہنے والوں پہ چلائیں گے. ہاں امام منتقم ہے لیکن کچھ چیزوں سے انتقام لیں گے مولا. ان میں سے پہلا انتقام مولا ان لوگوں سے لیں گے جنہوں نے دین میں بدعتیں رکھی، دین کی شکل جنہوں نے بگاڑی ہے، ان سے پہلے انتقام لیں گے مولا. اور اس کے بعد مولا انتقام لیں گے جہالت سے. اس وقت ساری برائیاں جہالت کی وجہ سے.
دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا بم بلاسٹ کرنے والے یا جو پکڑے جاتے ہیں ان میں پڑھے لکھے کوئی نہیں ہے، نہ انجینئر ہے نہ ڈاکٹر ہے نہ کوئی ایسا کوئی آدمی اس چیزوں میں نہیں آتا. آتے کون ہیں؟ ان پڑھ لڑکے جو آوارہ گرد ہوتے ہیں وہ اس میں چلے آتے ہیں. امام سب سے پہلے جہالت کو ختم کریں گے. کیسے؟ امام ہاتھ بلند کریں گے اور امام کے ہاتھ کے نیچے سے جو گزرتا جائے گا اپنے وقت کا فقیہ بنتا جائے گا. امام کے دور میں اس طرح ہوگا. تیسرا انتقام مولا جو قاتلین حسین ان سے لیں گے. اب بتائیں اس میں کہاں لکھا ہے کہ حسین حسین کہنے والوں سے انتقام لیں گے؟ کہاں لکھا ہے کہ علی علی کہنے والوں سے انتقام لیں گے؟ پر معرفت جتنی ہوگی امام کی اتنا انسان امام کے قریب ہوگا. آج دیکھیں جو امام کے عاشق ہیں امام کی عشق میں گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں. کس وجہ سے؟ امام کی معرفت ہے، اس کی وجہ سے عشق میں ان کی محبت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو امام کی معرفت کے بغیر جاہلیت کی موت ہے. جو جہالت کے زمانے میں جو اس دنیا سے گئے ہیں وہ سمجھ لیں اسلام پہ ان کا خاتمہ نہیں ہے، کسی اور مذہب پہ سلسلہ ہے. لیکن جو اس دور میں بڑا ایک طرف اشارہ کر کے کیونکہ ٹائم کم ہے، ایسی معرفت بھی نہیں چاہیے جو جناب سلمان کو بھی نہیں تھی. جناب سلمان مسجد سے نکلے، کسی نے پوچھا سلمان مسجد میں کون کون ہے؟ کسی کے نام لیے کہا ایک شخص ہے جسے میں نہیں جانتا. یہ کہتے ہیں چلو دیکھیں وہ کون ہے جس کو سلمان نہیں جانتے. اب جب پہنچے ہیں دیکھا سارے بیٹھے ہیں، ایک مولا کائنات ہے جن کا نام ہی نہیں لیا سلمان. تو کہا کہ یا رسول اللہ آپ سلمان کو منا اہل البیت کہتے ہیں، آج تو سلمان نے سفید جھوٹ بول دیا. کہا سلمان کو بلایا جائے. سلمان کو بلایا کہ سلمان ہاں بھائی کیا بات ہے؟ یہ الزام لگا کیا الزام لگا؟ کہا تم سے پوچھا مسجد میں کون کون ہے؟ تم نے کہا فلاں فلاں بیٹھے ہیں اور ایک کو میں نہیں جانتا. کیا تم علی کو نہیں جانتے؟ کہا یا رسول اللہ کل ہی تو آپ نے کہا تھا یا علی تجھے یا تو اللہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں. بتاؤ نہ میں اللہ ہوں میں اس کا رسول ہوں. تو اس لیے ویسی معرفت نہیں چاہیے، لیکن ایک حد تک معرفت ہوگی. مولا کی نام کیا ہے، ان کی غیبتیں کیسی ہیں، ان کی غیبت صغریٰ کیا ہے، غیبت کبریٰ کیا ہے، غیبت صغریٰ میں مولا کے نائب کون ہے، غیبت کبریٰ میں نائب کون ہے. الحاصل اتنی تھوڑی بہت معرفت انسان کے پاس ہونی چاہیے تاکہ امام آئیں تو پہچان سکے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، خدا آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید مرتضیٰ نقوی صاحب. امید ہے آپ نے ان کے بیان سے استفادہ کیا ہوگا. انشاءاللہ آئندہ نیا پروگرام لے کر ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اپنے میزبان رضا رضوی اور 313 اسٹار سٹریم کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.